الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی دنیا سے آخرت بنانے کی دعوت دی ہے کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ۔ جس طرح کھیتی والا اپنی زمین سے فصل لیتا ہے، کبھی ایک فصل لے گا، کبھی دو فصل لے گا، تو جس طرح زمیندار اپنی زمین سے فصل لیتا ہے، اپنی دنیا سے آخرت اسی طرح بنایا کرو۔ یہ دعوت دی ہے اپنے بندوں کو اور حکم دیا ہے کہ وابتغِ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک۔ یہ پوری دعوت ہے کہ تجھ کو اللہ نے جو دنیا ملی ہے تیری اللہ کی طرف سے، اس سے اپنی آخرت بنا لے، آخرت کو خرید لے اور اپنا حصہ مت بھول جا۔ ہاں، دنیا میں تو ہر آدمی اپنے حصے کا طلبگار ہوتا ہے کہ ہمارا حق ہے، ہمارا حصہ ہے۔ ہاں، اس کی لڑائیاں ہوتی ہے اپنے حق کی، اپنے حصے کی، اور آخرت کے بارے میں فکر ہی نہیں ہے۔ جی ہاں، کہ وہاں میرا کیا حصہ ہوگا۔ تو اس لیے اللہ نے دعوت دی ہے کہ تو اپنا حصہ اپنی آخرت کے لیے مت بھول جا۔ ہاں، تو اس لیے یہ دعوت ہے کہ دنیا سے آخرت بناؤ۔ سمجھدار آدمی وہ ہے کہ جو دنیا سے آخرت بناوے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ باہوش آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے۔ باہوش آدمی وہ ہے کہ جو اپنی ذات پر قابو کرے، یعنی حکموں کے خلاف کام نہ کرے، اپنے اوپر قابو کرے۔ جس طرح جانوروں پر قابو کرتے ہیں، مشینوں پر قابو کرتے ہیں، اپنے اوپر قابو کرو۔ جی ہاں، آدمی سب پر قابو کرتا ہے، مشینوں پر قابو کرتا ہے، جی ہاں، جانوروں پر قابو کرتا ہے تاکہ وہ کام میں استعمال ہو۔ تو ایسے ہی کہا کہ سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے اوپر قابو کرے۔ اپنے اوپر قابو کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو حکم ہے اللہ تعالیٰ کے وہ پورے کرے، اور جن حکموں میں منع آیا ہے اس میں دخل نہ دے، اس سے اپنے آپ کو بچاوے۔ جن کاموں کا حکم دیا ہے اس میں اپنے کامیابی کا یقین کر کے عمل کرے کہ اسی سے مجھے کامیابی مل ہوگی جس کا مجھے حکم ملا ہے۔ ہاں، اور جن کاموں سے مجھ کو منع کیا ہے تو میری کامیابی اس سے بچنے میں ہے، اس میں پھنسنے میں نہیں ہے، کیونکہ اس میں پھنس گیا تو گیا۔ اس لیے کہا کہ اپنی ذات پر قابو کرے، وہی سمجھدار ہے۔ اور اس قابو کرنے کا نتیجہ کیا ہے؟ کہ موت کے بعد کام آنے والے عمل آج کرے۔ اللہ تعالیٰ نے دو جگہ رکھی ہے۔ ایک جگہ مال اسباب کی ہے، وہ بازار ہے، یا مال اسباب۔ ایک جگہ ہے اعمال کی، کہ وہاں مال اسباب نہیں ہوتے بلکہ وہاں اعمال ہوتے ہیں۔ اس کو مسجد کہتے ہیں کہ مسجد میں چیزیں نہیں ہوتی، مہنگی سستی چھوٹی بڑی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ مسجد میں کیا ہوگا؟ کہ مسجد میں اعمال ہوں گے۔ مسجد میں کیا اعمال ہوں گے کہ مسجد میں داخل ہوتے ہی عمل شروع ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہ مسجد میں داخل ہونے کی 5 سنتیں ہیں۔ مسجد میں داخل ہونے کی 5 سنتیں، تو 5 عمل ہو گئے۔ مسجد میں قدم رکھتے ہی 5 عمل ہو گئے۔
کہ مسجد میں داخل ہونے کی 5 سنتیں. یہ مثال ہے یہ کہ مسجد کی زندگی عمل سکھانے کے لیے، بازار کی زندگی اپنا گزارا کرنے کے لیے. یہ 2 زندگیاں ہیں کہ بازار کی زندگی گزارا کرنے کے لیے کہ اپنا گزارا کرو، روزی کماؤ. جی ہاں، کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ، بھیک مانگنا منع ہے وغیرہ. تو وہ گزارا کی جگہ ہے. اور مسجد عمل کی جگہ ہے. یہاں داخل ہوتے ہی عمل شروع ہو جائے گا کہ مسجد میں داخل ہونے کی 5 سنتیں. دوسری بات کہ خود دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دارالعمل بنایا ہے. کہ دنیا ہر آدمی کی دارالعمل ہے، یعنی اس کے عمل کرنے کی جگہ ہے کہ یہاں عمل ہی ہوں گے. عمل پر کیا ملے گا وہ یہاں نہیں بتائیں گے، وہ دیں گے بھی نہیں. کہ عمل پر کیا ملے گا وہ تو بتائیں گے لیکن دیں گے نہیں. ہاں، عمل پر ملے گا کہ سبحان اللہ پر یہ ملے گا، لا الہ الا اللہ پر یہ ملے گا، صدقے پر یہ ملے گا، قربانی پر یہ ملے گا. اس کے وعدے کیے ہیں. عملوں پر اللہ نے وعدے کیے ہیں. ہاں، اور یہ وعدے جو ہوں گے وہ موت کے بعد پورے ہوں گے. اس لیے یہ عمل کی جگہ ہے. اور موت کے بعد جو زندگی آئے گی وہ بدلہ پانے کی جگہ ہے. یہ کہا کہ موت کے بعد جو زندگی آئے گی وہ بدلہ پانے کی جگہ ہے. اس میں آدمی اپنے ہر عمل کا بدلہ پائے گا. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، ایک رائے کے دانے کے برابر بھی کسی کی کوئی خیر ہوگی تو اللہ لائے گا. ایک رائے کے دانے کے برابر کسی کی کوئی شر ہوگا تو کہ وہ بھی لایا جائے گا. یہ کہا تو یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے دارالعمل بنایا ہے. اور جب زندگی ہے عمل کے دروازے کھلے ہیں. جب تک زندگی ہے تو وہ عمل کا دروازہ ہمارے واسطے کھلا ہوا ہے. اور جب موت آ جائے گی تو عمل کے دروازے بند ہو جائیں گے. کہ اب عمل کا دروازہ بند ہے. جی ہاں، اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ. ابن آدم مرا، آدم کا بیٹا مرا کہ اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو گیا. اب وہ عمل نہیں کر سکتا. اس لیے میرے دوستو اس کو دارالعمل بنایا ہے اور اس کی دعوت دی ہے کہ اپنے عملوں کے ذریعے سے اپنے آخرت بناؤ. پہلا عمل ایمان ہے. اللہ سے تعلق پیدا کرو. ایمان کا معنی یہ ہے کہ اللہ سے عبادت کا تعلق ہے. ہمارے رشتہ داری نہ یہ خدا کے کسی ہے، بلکہ ہر بندے، ہر جن، ہر انس، ان کا تعلق اللہ سے عبادت کا ہے. کہ میں نے جناتوں کو انسانوں سے پہلے، پھر جناتوں کے بعد انسانوں کو میں نے اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو ہماری زندگی کی اصلی غرض بتائی کہ ان کو زندگیاں عبادت کے لیے دی ہے. ہاں، اور روزی کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. روزی کی ذمہ داری کہ روزی ہم دیں گے. تو روزی اللہ دیتا ہے. آسمان سے پانی برستا ہے، وہی روزی ہے. اگر آسمان سے پانی برسنا بند ہو جاوے تو زمین کے مخلوق مر جاوے. تو روزی کا انتظام وہ اللہ نے کیا ہے کہ روزی ہم دیں گے اور عبادت تم کرو گے. اس لیے میرے بھائیو، وہ زندگی کامیاب ہے کہ جس میں اللہ کی عبادت ہو، اللہ پر ایمان ہو اور اللہ کی عبادت ہو، نمازوں کی پابندی ہو. ہاں، یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ نماز پابندی سے پڑھیں، ٹوٹی پھوٹی نہیں. دنیا کے کام کو آپ لوگ ٹوٹے پھوٹے نہیں کرتے ہو، کوئی بھی نہیں کرتا. آپ کیا کہ بھئی دیوار ہے ٹوٹی پھوٹی بنائی، کوئی بناتا ہے؟ کپڑا ہے کہ کہیں سے بخیا لگا ہے، کہیں سے بخیا نہیں لگا ہے، ایسا کوئی کپڑا پہنتا ہے؟ تو دنیا کے کاموں کو ٹوٹا پھوٹا نہیں کرتے ہو. ایسے ہی اپنے آخرت کے کاموں کو بھی ٹوٹا پھوٹا نہ بناؤ. یہ حکم ہے کہ بلکہ آخرت کے کاموں کو پوری تیاری کے ساتھ کرو. کیوں کہ وہ بھی تمہارے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں. اللہ کے لیے نہیں ہے. اس کا فائدہ تیری طرف آئے گا. ٹوٹا پھوٹا ہوگا تو جو ٹوٹا پھوٹا نظر آئے گا.
جی ہاں، اور اچھا ہوگا تو تجھے اچھا لگا رہے گا. ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا. اچھا کرو گے اپنے لیے کرو گے، برا کرو گے اپنے اوپر آئے گا. اس لیے میرے بھائیوں، زندگی ہماری امانت ہے، نعمت بھی ہے، امانت بھی ہے. ہاں، زندگی کتنی بڑی نعمت ہے، ایک ہی مرتبہ ملتی ہے، ہر مرتبہ نہیں ملتی، ایک ہی مرتبہ ہر ایک کو ملے گی. بڑی نعمت ہے یہ. جی ہاں، کہ اللہ نے حیات دی ہے. جی ہاں، پھر حیات کے بعد صحت دی ہے، کہ بدن میں تندرستی دی ہے. جی ہاں، کھانے پینے کے لیے روزی دی ہے. تو یہ سب چیزیں نعمت ہیں. ان نعمتوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے اپنا ذمہ پورا کر لیا. ہاں، اب ہمارے ذمہ جو ہے وہ ہمیں پورا کرنا ہے. تو وہ ہے اللہ کی عبادت، کہ ہم کو اللہ نے اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اس لیے عبادت جو ہے وہ اللہ کا حق ہے. عبادت اللہ کا حق ہے. یہ عبادت کہ تو معاذ بن جبل سے پوچھا اللہ کا کیا حق ہے جانتے ہو؟ کہ نا میں نہیں جانتا اللہ کا کیا حق ہے ہمارے اوپر. کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. تو جو عبادت ہے میرے بھائیوں وہ معمولی چیز نہیں، وہ اللہ کا حق ہے. ہاں، کسی قرض والے کا ہمارے اوپر حق ہوتا ہے کہ بھائی ان کا قرضہ میرے اوپر ہے، تو آدمی فکر میں رہتا ہے کہ میرے اوپر اس کا قرضہ ہے، میرے اوپر اس کا حق ہے. تو ہم پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور وہ حق عبادت کا ہے. اس کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. اس لیے اپنی زندگی دینی بنانی ہے، کہ جب دینی زندگی ہوگی تو حق کی فکر ہوگی اور حق کا خیال بھی آئے گا. اور زندگی میں دین نہیں ہوگا تو جانوروں کی زندگی ہو جائے گی. جی ہاں، اس لیے اپنے آپ کو میرے دوستوں دیندار بنانا یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے، کہ اپنے آپ کو دیندار بناؤ، اور دیندار بنا کر اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے بچاؤ. یہ حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے بچاؤ. کہ دوزخ سے کیسے بچائیں گے؟ دوزخ دیکھی ہی نہیں ہے. کوئی چیز دیکھے ہو تو بچاوے نا، کہ بھائی دیکھو دیکھو، تو دیکھی ہی نہیں ہے تو کیسے بچائیں گے؟ تو حضرت علی فرماتے تھے کہ دوزخ سے بچنے کا مطلب یہ ہے کہ دین سیکھو. دین سیکھو گے تو دوزخ سے بچو گے. دین کھویا ہے تو پھر آدمی کے لیے مصیبت ہے. اللہ حفاظت فرمائے. اس لیے میرے دوستو ہم کو یہ دعوت ہے کہ اپنی زندگی کو ایسی بناؤ جیسے آخرت بنے. سمجھدار وہی ہے، کیونکہ آخرت سے واپس نہیں آنا ہے، وہ ہمیشہ رہنا ہے. اس لیے اپنی زندگی آخرت بننے اپنی زندگی سے آخرت بنانا، اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہماری زندگی عبادت والی بنے، ہماری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والی بنے. جی، ہماری زندگی دوسروں کے ساتھ انصاف احسان کی بنے. جی ہاں، تو یہ ہوگا تو آخرت بنے گی. اسی کی یہ دعوت ہے. اس لیے اللہ سے نیت کریں کہ انشاءاللہ ہماری جو بھی زندگی آگے باقی ہے وہ انشاءاللہ اللہ کے حکموں کے مطابق گزاریں گے، اور ایسی زندگی گزاریں گے کہ ہمارے اوپر اللہ کا کوئی حق باقی نہ رہے، کوئی نماز ہمارے اوپر باقی نہ رہے. ہاں، ایسی موت آوے کہ کوئی نماز ہمارے اوپر باقی نہیں ہے، جو چھوٹی تھی وہ بھی پڑھ لی. ہاں، صاحب ترتیب، جو لوگ دین کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں وہ صاحب ترتیب ہونے چاہیے، کہ ان کے ذمہ کوئی نماز باقی نہیں ہونی چاہیے. ہاں جی ہاں، یہ ضروری ہے. ویسے ہر مسلمان پر یہ حق ہے کہ اپنی ذمہ کوئی نمازیں باقی رکھ کر نہ مرے. جو چھوٹی ہے اس کو ادا کر کے مرے، اور جو زندگی میں نئی نئی نمازیں آئیں اس کو اپنے وقت پر ادا کرے، کیونکہ وہ بہترین عمل ہے. اپنے وقت پر نماز ادا کرنا بہترین عمل ہے. تو جو اللہ وقت ہے نماز ادا کرنے کا تو وہ بہترین عمل کرے، اور جو چھوٹی ہیں انہیں پوری کرے. اسی طرح زکوٰۃ کا بھی یہی حکم ہے. زکوٰۃ کا بھی یہی حکم ہے. ہاں، لوگ زکوٰۃ کی طرف سے بہت بے فکر ہے، کیونکہ وہ زکوٰۃ کو غریب کی ضرورت جانتے ہیں، اپنی ضرورت نہیں جانتے. اس لیے زکوٰۃ کا حساب ہوتا نہیں ہے. ہاں، زکوٰۃ کا حساب ہمارے ہاں آج کل مالدار زکوٰۃ کا حساب پورا نہیں دیتے کہ کتنی چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے. ہاں، علماء سے پوچھنا چاہیے، وکیلوں سے پوچھنا چاہتے ہیں، انکم ٹیکس، سیل ٹیکس، یہ جھگڑوں میں نہ پڑے اس لیے وکیلوں کے پاس جائیں گے
جی ہاں، بلڈروں کے پاس جائیں گے گھر بنانا ہے تو جس طرح بلڈروں کے پاس جاتے ہیں، وکیلوں کے پاس جاتے ہیں، علماء سے پوچھو کہ مال میں کتنی زکوٰۃ ہے، کون سے مال میں زکوٰۃ ہے، عورتوں پر بھی زکوٰۃ ہے، مردوں پر بھی زکوٰۃ ہے. وہ زکوٰۃ پوری ہو نہیں رہی ہے، اس لیے مالوں پر مصیبتیں آتی ہے، برکت نہیں ہوتی بلکہ مالوں پر مصیبتیں آتی ہے. جی ہاں، بیماریوں میں، دوسری پریشانیوں میں مال چلا جاتا ہے. جی ہاں، کیوں کہ وہ مال حق پر نہیں لگتا. مال کو امانت سمجھنا ہے، اور یہ حقوق ادا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. مال کو مالدار بننے کے لیے نہیں پیدا کیا، بلکہ مال کو حقوق ادا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے کہ اس مال میں کیا کیا حقوق ہیں. جی ہاں، تم اپنا حق بھی رکھو، دوسروں کا حق بھی رکھو. جی ہاں، تو مال کو حقوق ادا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. اس لیے دین سمجھنا ضروری ہے، تب تو سمجھے گا کہ اس مال میں میرے ذمہ حقوق ہے. نہیں تو وہ مال جو دوسروں کا ہے وہ خود ہی کھا جائے گا. غریبوں کا تھا وہ بھی کھا گیا، زکوٰۃ دی نہیں، وہ مال کھا گئے شادیوں میں، اس میں اس میں. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ذبح کا حساب ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. کلمہ یعنی ایمان یقین صحیح ہو، نمازیں صحیح ہو، زکاتیں پوری ہو، روزے ہو، اور اللہ توفیق دے تو حج بھی کرے. یہ پورا دین ہے. اس لیے اپنے آپ کو اپنے دین کا پابند کرے، اور جب مرے تو دینداری کے ساتھ مرے. ہاں، پھر کوئی بات ہی نہیں ہے کہ دینداری کے ساتھ اللہ نے موت دے دی، ایمان کے ساتھ موت دے دی. یہ اصل ہے کہ خاتمہ دین پر اور ایمان پر ہو جائے. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یوسف علیہ السلام حسن خاتمہ کی دعا مانگ رہے، تو ہم بھی دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے، اللہ ایمان پر خاتمہ کرے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.